وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی بڑے کرام مسلمان بھائیوں، دوستوں، طالب علم ساتھیوں، ایک مرتبہ بآواز بلند ثواب کی مانگ سے عقیدت اور پیار اور محبت سے درود پڑھیں. اللهم صل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. مدرسہ جامعہ تعلیم قرآن الحشمت، اس کے بانی حاجی محمد رضوان نوری صاحب اور اس کی مرکزی قیادت چودھری محمد عابد صاحب، محترم برادر بھائی محمد مجاہد صاحب، حاجی محمد اشرف صاحب اور دیگر کے رفقا، اور حاجی محمد اشرف صاحب، دیگر جتنا بھی طلباء عاملہ ہے، آپ حضرات سب خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ پاک نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے نبی کے دین کے لیے مختص بنایا. بڑی خوش قسمتی بات. کل قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں وہ ایک طرف جمع ہیں. وہ والدین اٹھیں گے اور اٹھ کے ایک طرف کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک فرشتوں سے عرض کریں گے کہ ان کے سروں پہ وہ تاج لاتے وقت جو تاج میں نے ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اور فضائل اس تاج کے بہت زیادہ ہے. اس میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اس تاج کو پہن کر اس تاج کی روشنی ایسے چمکے گی کہ دوسری امتیں کو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا اتنا اعزاز و اکرام، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ان کے اوپر تاج پوشی کی جا رہی ہے جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے نکلتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟
تو فرشتے عرض کریں گے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے حافظ قرآن ہوئے تھے ان کے والدین کی عزت و اکرام کرتا سب کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو اس وجہ سے بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ اللہ پاک نے جن بچوں کو، جن بہن بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو اللہ پاک نے اس قرآن کے پڑھنے کے لیے قبول و منظور فرمایا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو، اس گلشن کو کا قیامت آباد و شاد رکھے، اور اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے طلباء ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، جتنی انتظامیہ ہیں، اللہ پاک ان کو بری نظر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس میں آنے جانے والے جتنے معاونین ہیں، جتنے خدمت گزار ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اچھا بھی آپ حضرات کو معلوم ہے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہے، ہر قوم میں ہوتا ہے، ہر قبیلے میں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے سبحان اللہ کہنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سفر تو میں کر کے آیا ہوں، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے زیادہ، تو آپ ذرا ماشاءاللہ یہاں سے چل کے آ گئے، تو سبحان اللہ کہنے میں اتنا ثواب ہے، اور کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور اس پہ کوئی پرچہ چرچا بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ کل قیامت کے دن انسان سائے کو ترسے گا، لیکن سب سے زیادہ سایہ پتہ کس کا ہوگا؟ جس نے کائنات کے اندر زمین پہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ کے زیادہ کیا، تو جہاں کی ضرورت ہوگی وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے بھی طرف جنت میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، تو اگر پھر بات حضور کی ہو، اللہ کی ہو، اللہ کے نبی کی ہو، اہل بیت کی ہو، صحابہ کی ہو، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ۔ اور آپ سے میں کچھ بھی مانگتا ہوں، لیکن کم از کم اتنا ہے 2-4 منٹ کی گفتگو ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت قیمتی بناؤں گا ذہن میں۔ اس محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ہر بندہ، ہر گھر، ہر مسلمان، کوئی گھر شاید ایسا ہو جس گھر میں، جس محفل میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ چند باتیں اہل بیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے، اور ان میں سے بھی جو اہل بیت کے گلشن کا عمدہ پھول ہے، جس کی خوشبو بڑی الگ ہے، جس کا چرچا ہے، جس کے فضائل ہیں، جناب مراد نواز رسول جی اور وہ شہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر چند باتیں، اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر میں اپنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، اور اس میں وہ کردار، اور آپ سب سننے والوں کا وہ کردار میں لکھوانا چاہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کے خریدنے پر ایک مائی آئی تھی روئی کی گٹھلی لے کے، تو اس سے کسی نے پوچھا تھا یہاں تو بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے ہیں، اور یہاں تو بڑے پیسے والے دولت مند آئے ہوئے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے، اور اس کی تو بڑی قیمت لگی ہوئی ہے، تیری اس گٹھلی سے کیا بنے گا؟ تو اس عورت نے کہا مجھے بھی پتا ہے میں خرید نہیں سکتی، لیکن میں یہ کرنے آئی ہوں کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھ دیا نا کہ یوسف کے خریدنے والوں میں سے کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام ہے۔ بغیر تمیز کے دو چیزیں، ایک ہے محبت کا ہو جانا اور ایک ہے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ، ایک ہے محبت کرنا، دوسرا ہے محبت کا ہو جانا، اور اللہ کا شکر ہے
پہلے فرق سمجھیں، محبت کا کرنا یہ اپنے پاس کی بات ہوتی ہے، اور محبت کا ہو جانا یہ رب کے پاس کی بات ہوتی ہے، بندے کا اس میں کوئی بس نہیں ہوتا۔ محبت کا ہو جانا یہ انسان ادھر بھی کر سکتا ہے، ادھر جا کے بھی کر سکتا ہے، وہ آگے جا کے بھی کر سکتا ہے، پھر ادھر سے واپس بھی موڑ کے آ سکتا ہے۔ اور محبت جس کو ہو جائے کسی کے ساتھ، پھر اس کا بس نہیں چلتا، آگے اس سے جتنا بھی حسین شخص ہو، مال و دولت کے اعتبار سے جتنا بڑا اس سے آگے شخص ہو، پھر وہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے پھر وہ بندہ اسی کا ہو جاتا ہے، آگے جانے کو اس کا دل نہیں کرتا۔ اب اس بات کو سمجھیں، ہم نے حضور سے محبت کی نہیں ہے، کی ہے، میں اپنی بات کرتی ہوں، پہلی دو باتیں سمجھ، ہم نے حضور سے محبت کی نہیں ہے بلکہ حضور سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم نے حضور سے محبت بولو کی جانے والی محبت لالچی محبت ہوتی ہے، لالچ ختم ہو جائے، طمع ختم ہو جائے، انسان چھوڑ دیتا ہے، اور جو محبت ہو جائے وہ نہیں چھوٹتی، بولو چھوٹتی ہے۔ تو ہم نے حضور سے محبت کی نہیں بلکہ بولے، ہاں جی تھوڑا میرے ساتھ بولے تو پھر انشاءاللہ چلے گا۔ ہمیں حضور سے محبت ہو گئی، اس کی مثال قرآن پاک میں بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے آسمان سے پکے پکائے کھانے دیا، پکے پکائے کھانا پکا پکایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے دین پہ ایمان، ہمیں سب کچھ آپ پر نچھاوا ہے، سب کچھ ہے، ہمیں بڑی محبت ہے آپ سے، بڑا پیار ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کی، قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کو جھنجھوڑ تو صحیح، تھوڑا ان سے امتحان تو لے کہ یہ اپنی محبت میں سچے بھی ہیں یا ویسے ہی ہے، پکا پکایا کھانا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی آگ جلانے کی پریشانی نہیں، کوئی لکڑیاں جمع کرنے کی، سبزی کاٹنے کی پریشانی نہیں ہے، ان سے پتہ تو کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کیا پتہ کرو ان سے، کس طرح ان کو آزماؤ؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہے کہ صبح نہ اپنے اپنے ہتھیار لے کے، تلواریں لے کے سارے کے سارے مسجد کے صحن میں جمع ہو جانا، ہم نے کافروں کے ساتھ جا کے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، لڑائی ہے، وہاں پہ ہمیں جانا ہے، ہر شخص اپنے محتاج کے مطابق، اعتماد کے مطابق اپنا اسلحہ لے کے سارے مسجد میں جمع کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں ان کی محبت کہاں تک۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے شام کو اعلان کیا، شام کو جو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اعلان سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ انت وربک فقاتلا ہاہنا قاعدون، تو لڑ تیرا رب لڑے، اسی نے بیٹھے ہیں، اسی نہیں لڑتے، اسی نے کھانا لے سانو تو میرے نہیں ہے، اسی کیوں لڑیے، دوسری لڑو جا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں، دیکھو آپ کو اللہ پاک ہر چیز دے رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، پھر میں نہیں لڑا، اسی لڑا۔ ہم مدینے کے لیے اتنے تو لوگوں کو پوچھیا کہ بھائی لے آؤ ایمان لے آؤ، کس کے اوپر؟ جس کے چولہے میں 40 دن آگ نہیں ہوتی۔ ادھر پکی پکائی نہیں تھی، ادھر 40 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی،
لوگ پتھر مارتے، لوگ جادوگر کہتے، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے، لوگ گلیوں میں پورا بھلا کہتے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ ابو بکر کو مار مار کے انہوں کو کچھ منوانا سی، بلال کو نہ منوا سی۔ نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی بات، کوئی اور موضوع شروع نہیں۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، جو زبان اللہ نے دیتی ہے جنہوں اللہ نے دیتی ہے وہ تے آخر سبحان اللہ۔ جی حضور دا نام سن کے سینے چ ٹھنڈ پیندی ہے وہ تے آخر سبحان اللہ۔ تے اس تو چنگی گل میرے کول ہے بھی کوئی نہیں، میں سناواں تے میں تانوں آکھاں جی اے دے تے سبحان اللہ۔ یہ سمجھے ادھر کی ہویا؟ ادھر کھا کے بھی وہ لوگ نہیں اٹھے، اٹھے قرآن کہتے ہیں ادھر آگ بھی نہیں جلدی چلے، پتھر پہ رہے، اپنے دشمن ہو گئے، لوگ مجنوں کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، کہ کوئی ایک بھی ہٹیا پڑے نہیں سمجھ آئی، دعا کرائیے، کوئی ایک بھی ہٹیا پڑے، ہٹیا پڑے، کوئی چھٹ کے گیا ہے کیوں؟ کسی نے یہ کیا ہوئے حضرت دیکھا کر ملتا ہی کچھ نہیں، انہوں نے اپنے گھر آ کے نہیں بات دی، انہوں نے لوگ خود پتھر مارتے ہیں، انہوں نے تو لوگ خود کانٹے راج کانٹے بچھاتے ہیں، چھٹو انہوں نے کی کرنا ہے؟ کوئی گیا ہے چھٹ گیا، کیوں؟ ہاں انہوں نے محبت پیتے نہیں بلکہ محبت تھا، اور محبت دیتی ہونے میں قرآن کچھ بھی نہ لبے، ہمیں کچھ بھی نہ لبے، بندہ کہتا میں تو جاؤں، میرے سے محبت ہو گئی ہے، میں تو مرنا ہی تھے، میں تو مرنا بھی تھے، محبت ہو گئی کہ اسی اللہ اللہ شکر جنہیں مسلمان قیامت تک آن گے، ساڈا ایمان ہاں ساڈی حضور نال محبت اسی کیتے نہیں بلکہ یہ محبت کی باری ہو سکتی، یہ ایسی محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو باہر نہیں گیا، سیر کرتے 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 رستے دے اندر ایک قافلہ ٹھہریا سی، انہوں نے کچھ اونٹ چل رہے سارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں اونٹاں دے وچوں ایک سرخ رنگ دا اونٹ بڑا ہی پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا، نہیں کرتے نہیں لگی، نہیں لگی چنگی، میں تیار کر رہا اس کو چنگی گل میرے کو ہے ہی کو نہیں، جی تسی یہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے پھر پتہ نہیں کہڑی گل کی سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو او اونٹ بولو سارے کہ وہ کتنا خوش وقت اونٹ ہوئے گا جن حضور نے پسند کیا، وہ کاکھ بڑے خوش قسمت جے حضور دے قدمات تھلے آ گئے، سبحان اللہ،
گلیاں بڑیاں خوش قسمت جنہاں گلیاں جو آمنہ دا کار سبحان اللہ کہ وہ سواری بڑی خوش قسمت ہے جیسے سواری پہ ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ اونٹ کتنا خوش قسمت ہوئے گا کہ وہ اونٹ وہ لوگ کیوں پسند آیا بہت اچھا آگے سنو یہ لوگ کہتے ہیں محبت ساڑھی دیر محبت ایسا سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ ہاں جی ساڑھے سامنے بھی ساڑھے کو سبحان اللہ نہیں نکلتی حضور نے نہ دے دیکھو تھے حضور فرماتے ہیں میں وہ حجر و شجر بھی یاد نے جیڑے میرے نبی بنن کو پہلے ہی سلام کرتے سبحان اللہ کلمہ پڑھ چکے ہیں کہ حجر و شجر پتھر درخت کاٹتے تھے جنہوں نے عقل بھی نہیں ہے کی ذات روح بھی نہیں ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ دینا اٹھ دینا میں کتنے آ گیا ہمارا سنتانی چاہتی ہے پڑھ دیں آگے ہولی پڑھ دیں زور نہیں لگا زور لاؤ اصل کھانا ہے نا پہلے اچھا میں بچہ کو مخاطب کیا وہ بچے نے آپ کو کوئی بڑی بڑی آنا سے سمجھ آ انہوں نے فرمایا اور پھر دینا بیچنا انہوں نے کہتے آلو پسند ہے ایسی بیچنا سے اور لے آیا گیا انہوں نے لوگوں کو بڑی چکی طرح دیکھا سبحان اللہ حضور نے فرمایا مختصر ٹائم لیے گا دو گنا کی اور بھی کر دیا حضور نے فرمایا اچھا بھائی میں تے آیا سی سیر دی نیت نا پیسے نہیں لے کے آیا سی اتنا کرو کہ اٹھ مینوں دے دیو میں اٹھ لے جانا میں گھر کہ اتھوں میں پیسے واپس کرو آ کے میں ایک گل کہاں گا ناراض نہ ہونا اصل مسلمان جنہاں دی میں گل سنا رہا ہوں تو یہ مسلمان نہیں سمجھتے سننا ہویا کی ہے جنہاں دی میں گل سنا رہا ہے مسلمان نہیں سن اسی دوسرے مسلمان مختصر حضور اٹھ لے کے تر گئے جب اپنے گھر کے قریب جا کے پہنچے نا تے انہاں قافلے دے وچوں ایک بندہ کہنے لگا کوئی اللہ دے بندیو کوئی کولوں تسی نام بھی پوچھے ہو ہے کون سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھتے اپاں دے بیٹھے ہیں او دا قبیلہ بھی پوچھا سی او دے قبیلے دا نام کی ہے سبحان اللہ او دے گھر دا ایڈریس کی ہے کسی نے پوچھا کیوں ایک تو کہنا سرکار میں تے او دے مکھ وال ہی دیکھدا رہ گیا پوچھن دے میرے پاپ ہی نہیں سبحان اللہ یہ کنا دی گل کر رہے ہیں یہ لوگ کون سن کہ ہن بھی سبحان اللہ نہ سبحان اللہ ایک کی کیا لگا مینوں تے ہوش ہی نہیں کہ میں کی پوچھدا میں تے دیکھدا ہی مکھ رہا انہاں دا اچھا سبحان اللہ بھئی تو پوچھ لگا مینوں میں تے دیکھدا ہی آکھ رہا اتنی سونی ہے سبحان اللہ تو پیتا کہ تو پوچھ لیندا او کہتا میں تے دیکھدا ہی زلفاں سبحان اللہ چوتھے بولی یار تو پوچھ لینا انہوں نے کہا میں تے ویکھدا ہی دنداں دی سفیدی نوں ڈیاں اتنے سونے دا مینوں کوئی ہوش نہیں رہا نہ پوچھن تک دا بھی ہوش نہیں رہا اور تانوں پتہ ہے سب تو قیمتی اٹھ لے
اپنے اونٹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਔਰਤ ਐਮਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ اس عورت نے آخیا نہ پوچھنا میرے کو ہوش نہیں سی میں بھی اردو لوگوں وہ ایسے نہ تھے اسی گل بات کر رہے تھے میں بھی پڑھتا آ کے انہوں بھی دیکھتی رہی ہوں اچھا ایک گل ہے جی اگر وہ پیسے نہ دے کے گیا نا تو پیسے میں دیا گی بغیر نام بغیر قبیلے کو بغیر واقفیت کو میں اس چہرے کی ضمانت دیتی ہوں جیدا چہرہ چودویں دے چند نالوں بھی زیادہ حسین آمین لگتا ہے تیاں بڑی دھوکہ دیتی ہوں میں ضمانت دیتی ہوں اگر وہ نہ بھی آیا پھر فرضی والمحال ایسے اٹھ دے کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے سی جو مسلمان نہیں ہوئے سی غیر مسلم سن صرف کی دیکھے بولو قرآن سنایا کوئی نماز دسی کوئی روزہ دسیا بولو کوئی فضائل سنائے اسی تسی کیوں کلمہ پڑھیا بولو اسی حضور نے دیکھا حضور نے کسی صحابی نے دیکھا بولو اسی غیب تے ایمان لے ہیں نا کسی نے کیا نا حضور دیا کہتا سی اسی مان لے کسی صحابی نے کیا حضور دا مکھ ایدہ سی اسی مان لیا کسی نے کیا حضور دیا ظلفہ ایدہ سن مان لیا اتنے میں زمین دی گل کر رہے ہیں ماں اتے اللہ پاک بھی اعلان کر کے سانو دس رہے ہیں لوگوں تسی کی دس رہے ہیں تسی کی میرے نبی دے چہرے دی تعریف تے ظلفاں دی تے اکھاں دی تے سینے دی تے کی تعریف کرو گے میں تے وہ قلم بنا کے بھی توڑ چھڑے ہے جس قلم نال حضور دی تصویر سبحان اللہ بنانا اللہ کہہ رہے ہیں بنانا اللہ کہہ رہے ہیں حضور گئے ایتھے میں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں قافلے دے اندر کہ بھی کی کرائیں گے اور پیسے کے دو لواں گے اتری دیر کے اندر اللہ دے حضور نے صحابہ نو ایک پورا ٹوکرا کھجوراں دا تے نال پیسے دے کے انہاں کام کیا پر میں وہ مسافر لوگ نے تھکے ہوئے نے تے میں اٹھ لے آیا انہاں کو تے تسی ادا کرو کھجوراں وی دیو انہاں دی ضیافت کرو تے انہاں دے اٹھ دے پیسے نہیں انہاں نوں دے سبحان اللہ اگلی مزے والی گل جو صحابہ ہے نا کھجورا لے کے آئے
کھجوراں لے کے آئے تے صحابہ نے آگے پوچھا قافلے والے کو بھی تھوڑا سردار کون؟ انہاں کیوں نہیں؟ انہاں کہا جی وہ جڑا بندہ تھوڑے کو نا اٹھ لے کے گیا سی نا ایک کھجوراں تے ایک اٹھ دے پیسے دیے. انہوں نے کیا سانو نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ کھجوراں کی ضرورت ہے. سانو صرف یہ دسو کہ اس ذات پاک کا نام ایک بار سن کسو دسو وہ ہے کون؟ تو ہے کون؟ کہ انہوں نے کیا ہونا ہے ایک وہ ذات آ جنہوں رب وضحا کہتا ہے. ایک وہ ذات آ جنہوں رب واللیل کہتا ہے. انہوں نے کیا ہونا ایک وہ ذات آ بند مٹھی دے اندر ابو جہل کندریاں لے کے میرے حضور کو آوے اور وہ سوال کرے کہ حضور اگر تو سچا نبی تے سچا رسول ہے نا تے تو میں نو دس اے میں کی مٹھی دے اندر بند کیتیاں نے تے ابو انج نہ ہوئے کہ حضور پہلیاں بجان شروع کر دیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یہ چیز ہو سکتی ہے. نہیں میرے حضور دا مقام اے سی حضور نے فرمایا ابو جہل میں دساں یا جڑا کچھ تیرے اندر ہے وہ خود بول کے دسے. اتنی گل کہنی سی کہ انہاں بے جان پتھراں نے حضور دا کلمہ پڑھنا شروع. یہ تعارف ہو رہا ہے قافلے والے فرمایا ایک او سی پیشانی آسمان ال چکے رب آ کے حضور قبلہ چاہتے ہو بیت اللہ قبلہ بنانا چاہتے ہو تھوڑی دل کی خواہش یہی ہے کہ میں تھوڑا قبلہ بیت اللہ بنا دوں. صرف حضور مکھ چکے دل دے اندر خیال آوے کہ رب نماز دے وچ ہی کہہ دے حضور آج تو تہاڈا قبلہ بیت اللہ ہے ہن منہ ادھر نہیں ادھر کر کے نماز پڑھنا. صحابہ نے کہا تے او ہے تے اوئے جے زخماں تے اپنا لعاب لا دے تسی میں پٹیاں کراؤنے ہیں ہاں جی اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں انجیکشن کروانے ہیں تے اللہ نے حضور دی لعاب کے اندر وہ شفا رکھی سی جڑی آج تک کی قیامت تک کی دوائی. سبحان اللہ. صحابہ نے فرمایا تے او سر فرمایا اچھا میں ہاں اس میں میں دسو قافلہ ہوئے غیر مسلمہ دا قافلہ ہوئے غیر مسلمہ دا اجے قرآن نہیں سنایا گیا فضائل نہیں دسے گئے اسلام نہیں دسیا گیا کچھ بھی نہیں کیتا گیا صرف حضور اہنے تے اٹھ لے کے بولو چلے گئے سے اٹھ لے کے آنا تے جانا اتنا اثر کر گیا انہاں قافلے والے نے کیا ساری چیزاں ایتھے رہن دیو پہلے سانو اودے کول لے کے سامان ایتھے سواریاں ایتھے سب کچھ ایتھے سانو بولو لے چلو تے اسی اس نبی دے منن والے ہاں. یہ تے کافراں نے مان کے دکھایا تے کتا حضور نو منیدا ہے تے اسی تے کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں تے اے او محبت ہے جڑی کیتی بولو کیتی نہیں جاندی بلکہ ہو جاندی ہے. پھر مصیبت آوے پریشانی آوے تکلیف آوے کچھ نہیں ہوتا. اگلی گل یہ ختم ہو گئی. اگلی گل محرم کے حوالے نال اچھا اسی تسی مر جائیے نا تے ساڈے فضائل لوکی بعد گننا شروع کر دیں
پتہ ہے نا یار وہ بندہ بڑا چنگا سی جیندے کوئی نہیں پوچھتا ہمیں جندہ بندہ چنگا ہوئے اتنا ہی نا جی وہ بڑا سخی جی سی مرن تو بعد کہتے ہیں لوگ وہ جی بڑے حاجی صاحب ایک سن بڑا اچھا کام کرتے سن مرن تو بعد ساڑھے فضائل شروع ہوتے ہیں توجہ کرنا میں جتنے لے کے جا رہے ہیں تو کہ حسین نبی دا او نواسا ہے جڑا دنیا تے آیا ہی نہیں سی فضائل کرنا شروع ہونا ساڑھے تے تواڈے کسے ولی کتب ابدال بڑے تو بڑا عبادت گزار بھی ہوئے جدو مرے گا پھر اسی کہاں گے بڑا نمازی یار بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا تھی ساڑھے فضائل مرن تو بعد شروع ہوتے ہیں کہ حسین کے فضائل بولو اج پیدا نہیں ہوئے بولو کہ اللہ نے فضائل شروع کرتے کی ہویا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیاں فرمایا حضور میں خواب دیکھے ہے خواب دے اندر آپ دے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی چاہ دیا حضور نے فرمایا فضل تینوں مبارک ہوئے اللہ میری بیٹی نگینہ اولاد تو نوازے گا تو انہوں اپنی گود لے کے ڈالیں ٹائم نہیں ہے میں مختصر کر دوں بچہ ہوا بچہ ہونے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اے ابا جان میرے گھر بیٹا ہوا ہے آپ آئیں تو میرے بیٹے کے کان میں اذان دے بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کنا اچ اذان داتا گنج بخش حجویری نے دیتی ہوئی خوش نصیب نہیں ہوں گے بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کنا اچ اذان امام ابو حنیفہ نے دیتی ہوئی بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کنا دے وچ اذان شاہ رکن عالم نے دیتی ہوئی بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کنا دے وچ اذان کسے عابد نے کسے زاہد نے کسے تہجد گزار نے دیتی ہوئی تے اس تو بھی بات افضل وہ لوگ ہون گے جنہوں نے کنا وچ اذان حضرت بلال نے دیتی ہوئی پھر اس تو بھی افضل وہ لوگ ہون گے وہ بچے ہون گے جنہوں نے کنا وچ اذان حضرت علی نے دیتی ہوئی ہے عظمت والی گل کہ نہیں کسی دے کان وچ اذان ابو بکر نے دیتی ہوئے گی کسی دے کان وچ اذان عمر نے دیتی ہوئے گی عثمان نے دیتی ہوئے گی سارے لیکن حسین تیرے تو بعد خوش نصیب کون ہو سکتا ہے تیرے کنا جزان رحمت للعالمین تیرے تو بعد خوش نصیب کون ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے نا حضور کہ حضرت حسین نے اکھاں کھولیاں تے نبی دے چہرے والے دیکھتے اما نے پوچھا حسین پہلے اکھاں بند سن ہن کھول لیاں نے کیوں وہ حسین نے کیا ہونا کہ اماں جدو اکھاں بند سن نا میں اللہ دی ربوبیت دا اعلان کر رہا سی تے جدو اکھاں کھولیاں نے نا تے اپنے جانے دی نبوت دی اعلان کر اچھا اذان ہونے کے بعد کتنا خوش نصیب ہے حسین سب تو پہلی غذا حسین دے پیٹ دے اندر جڑی گئی ہے نا وہ بڑی چیز سی بولو جڑی سب تو پہلی غذا حسین دے پیٹ دی گئی ہے نا ایویں نہیں حسین بنیا اتنے مرتبے فضائل ایسے نہیں ملے نہیں ملے ایسے سب سے پہلی غذا جو حسین کے پیٹ کے اندر گئی ہے حضور نے فرمایا حسین منہ کھولو اپنا لعاب شفا والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے حسین کے اندر اچھا کہ حضور نے کیا ہونا حسین باقی ساری دنیا
حوض کوثر سے میں پلاواں گا نا قیامت تینوں اج حوض کوثر کا مزہ نہیں سمجھے گا کہ ساری کائنات میں حوض کوثر ملے گا بولو اوتھے کہ حسین تینوں ایتھے نہ پلا دوں کیوں میں پرویت کربلا دے اندر پانی تیرا بند کیتا جائے گا نا کہ پھر اتنا محسوس کریں اپنی زبان کو کہ اج بھی حوض کوثر میرے منہ چاہ کہ حسین دی فضیلت جو یہ فضیلت کیا کہ حضور حسین دے لباں تے لب رکھ کے کھول جاندے سی چکڑا حسین ہوا ساڑھے کو سبحان اللہ نہیں آگی جاتی کہ حسین کی لباں تے لب رکھ کے چکڑا ہی کھول جاندے سی اچھا ایک مزے کی گل حسین کی فضیلت ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے والے سونگ دے ہوتے سے چومنا تو بڑی گل ہے جی ہر بندہ چومنا سونگدا کون ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کی گل لوگ چومتے تے ویکھے نے سونگدے نہیں ویکھے لیکن تسی کی کرتے ہو حضور نے فرمایا میرے صحابہ تانوں خوشبو کی ضرورت پہنی ہے نا کہ تسی سونگدے ہو پھلاں نوں مینوں خوشبو کی ضرورت پہنی ہے کہ میں سونگدا ہاں اپنے نواسے سبحان اللہ کیوں فرمایا اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اجر تیری جن نواسے نے نا حسن تے حسین کہ جنت دے بھول نے انہاں نوں سونگیا سبحان اللہ چکڑا ہی بول جاندے سی اچھا ایک مزے کی گل حسین کی فضیلت ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے والے سونگدے ہوتے سے چومنا تو بڑی گل ہے جی ہر بندہ چومنا سونگدا کون ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کی گل لوگ چومتے تے ویکھے نے سونگدے نہیں ویکھے لیکن تسی کی کرتے ہو حضور نے فرمایا میرے صحابہ تانوں خوشبو کی ضرورت پہنی ہے نا کہ تسی سونگدے ہو پھلاں نوں مینوں خوشبو کی ضرورت پہنی ہے کہ میں سونگدا ہاں اپنے نواسے سبحان اللہ کیوں فرمایا اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اجر تیری جن نواسے نے نا حسن تے حسین کہ جنت دے بھول نے انہاں نوں سونگیا سبحان اللہ ہم بات کریے گل اتنا نہیں کوئی ہوئی ہے